السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں منور حسین آپ تمام حضرات کو اپنے ہی یوٹیوب چینل اردو وتھ ایم ایچ میں خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں کہکشاں اردو حصہ دوم کلاس 12 جسے ہم اور آپ کریش کورس کے نام سے جانتے ہیں، اس سے پہلے والے چیپٹر یعنی سبق نمبر 7 پڑھا چکا ہوں، اور آج جو پڑھانے جا رہا ہوں وہ ہے آپ کا سبق نمبر 8 یعنی چیپٹر نمبر 8۔ اسٹوڈنٹ، اس کے اندر جتنے بھی آپ کو میں آبجیکٹو کوشچن سیریز پڑھانے جا رہا ہوں وہ ہے آپ کا 2017 سے لے کر 2023 تک جتنے بھی ایگزام ہوئے ہیں اس ایگزام کے اندر یہ کوشچن پوچھا جا چکا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے لیے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کس طریقے سے کم وقت کے اندر 95+ نمبر لائیں، اس وجہ سے میں نے ایسے کلاس کو، ایسے کوشچن کو میں نے یکجا کیا، اکٹھا کیا، تاکہ میں یکجا اور اکٹھا کر کے آپ کو آسانی سے پڑھا سکوں اور آپ آسانی سے آپ ادھین کر سکیں، اسٹڈی کر سکیں، آپ اپنے ذہن و دماغ کے اندر ایسے کوشچن کو رچا لیں، بسا لیں، بیٹھا لیں، تاکہ آپ کا آنے والے ایگزام میں انشاءاللہ العزیز 95+ نمبر لانے سے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی، میرے اس شرط کے ساتھ کہ جب آپ اس چینل کے مادھیم سے جتنے بھی کلاس کرائے جا رہے ہیں کلاس 12 کا، اگر آپ محنت، شوق اور ذوق اور لگن کے ساتھ پڑھیں گے تو میرے یہ آپ سے پکا وعدہ ہے کہ آپ کو 95+ نمبر لانے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اس وجہ سے کہ میں نے آپ کے لیے ایسا ہی کوشچن کو یکجا کر کے پڑھا رہا ہوں جو اس سے پہلے والے ایگزام میں پوچھا جا چکا ہے۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، آپ کے نام، آپ کا سوغات آج ہے کس کے نام؟ کلاس 12 والوں کے نام۔ تو چلیے ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں کریش کورس کلاسز کے نام۔ اس میں چیپٹر نمبر 5 ہے ہم نہیں جانتے۔ اسٹوڈنٹ، ہم نہیں جانتے، اس کو جو ہے ترجمہ کیا ہے اردو میں زاہدہ زیدی نے، ہم نہیں جانتے کا۔ اسٹوڈنٹ، اس کے اندر سوال نمبر 1 میں پوچھا گیا ہے نظم ہم نہیں جانتے کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ تو آپ کا آسان سا جواب ہوگا نظم ہم نہیں جانتے کا اردو ترجمہ زاہدہ زیدی نے کیا، کیونکہ یہ دوسری لینگویج میں تھا، اس کو اردو میں کون سے ٹرانسلیٹ کیا، ترجمہ کیا؟ وہ ہے آپ کا زاہدہ زیدی۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 2 میں پوچھا گیا ہے نظم ہم نہیں جانتے کس حیت میں لکھی گئی ہے؟ تو جواب ہوگا نظم ہم نہیں جانتے آزاد نظم کی حیت میں لکھی گئی ہے۔ اسٹوڈنٹ سوال نمبر 3 میں ہے یوجنو مونتالے کا پہلی شعری مجموعہ کس سال شائع ہوا یعنی چھپا؟ تو آپ کا جواب ہوگا یوجنو مونتالے کا پہلی شعری مجموعہ سن 1915 میں اطالوی زبان میں شائع ہوا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 4 میں پوچھا گیا ہے یوجنو مونتالے کی ڈی ایل ایڈ کی اعزازی ڈگری سے کس یونیورسٹی نے کب نوازا؟ تو جواب ہوگا یوجنو مونتالے کو کیمبرج یونیورسٹی نے سن 1967 میں ڈی ایل ایڈ کی اعزازی ڈگری سے نوازا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 5 میں پوچھا گیا ہے یوجنو مونتالے کب پیدا ہوئے؟ تو آپ کا سادہ سا سمپل سا جواب ہوگا یوجنو مونتالے سن 1896 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 7 میں پوچھا گیا ہے 6 میں پوچھا گیا ہے یوجنو مونتالے کس زبان میں شاعری کرتے تھے؟ تو آپ کا سیدھا سا جواب ہوگا یوجنو مونتالے اطالوی زبان میں شاعری کرتے تھے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 7 میں پوچھا گیا ہے آپ کے نصاب میں یوجنو مونتالے کی کون سی نظم شامل ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا ہمارے نصاب میں یوجنو مونتالے کی نظم ہم نہیں جانتے شامل ہے۔
اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 8 میں پوچھا گیا ہے یوجنو مونتالے کو نوبل انعام سے کب نوازا گیا؟ تو جواب ہوگا یوجنو مونتالے کو نوبل انعام سے سن 1975 میں نوازا گیا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 9 میں پوچھا گیا ہے جن سے تراشا گیا زندگی کا بدن کا یہ مصرع کیا نظم ہم نہیں جانتے سے ماخوذ ہے؟ تو جواب ہوگا جن سے تراشا گیا زندگی کا بدن، یہ مصرع نظم ہم نہیں جانتے سے ماخوذ ہے، یعنی اسی سے ریلیٹڈ ہے، اسی سے لیا گیا ہے، اخذ کیا گیا ہے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 10 میں پوچھا گیا ہے اس نظم میں کس کے آہنگ اور خاموش سرگرمی کو شاعر اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے؟ تو جواب ہوگا آپ کا اس نظم میں سمندر کے آہنگ اور خاموش سرگرمی کو شاعر اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے سمندر خاموشی کے ساتھ بہتا ہے، اسی طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کا ماحول اور وہاں کا کیا ہے معاشرہ، یعنی سوسائٹی جس طریقے سے وہاں رچا بسا تھا، اسی طریقے سے یہ اپنے ساتھ وہاں کی سرگرمی کو خاموشی سے لے جانا چاہتا ہے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 11 میں پوچھا گیا ہے مونتالے اپنی نظم میں کس کی گونجے نہا خانہ دل میں باقی رہنے کی بات کرتا ہے؟ خانہ دل یعنی دل کے خانہ، دل کا گھر، یعنی دل میں ایک ایسی جگہ جہاں پر کیا وہ گونج کی نہا کو، یعنی کیا گونج کو یعنی آواز کو اپنے نہا خانہ دل میں یعنی دل کے گوشے میں باقی رہنے کی بات کرتا ہے۔ تو آپ کا جواب ہوگا مونتالے اپنی نظم میں سمندر کی گونج کو نہا خانہ دل میں باقی رہنے کی بات کرتا ہے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، چیپٹر نمبر 6 غالب غزل، سوال نمبر 1 میں ہے غالب کا انتقال کب ہوا اور ان کا مزار یعنی قبر کہاں ہے؟ تو آپ کا سادہ جواب ہوگا غالب کا انتقال سن 1869 میں ہوا اور ان کا مزار یعنی قبر حضرت نظام الدین دہلی میں ہے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 2 میں پوچھا گیا ہے رنج سے خوگر ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو جواب ہوگا رنج سے خوگر ہونے سے رنج کا عادی ہونا مراد ہے کہ یعنی انسان جب پریشانی یا دکھ اور غم کو اٹھاتے کیا ہے وہ اس چیز کا عادی بن جاتا ہے، پھر اس کے اوپر لاکھوں غم آ جائے تو اسے ذرہ برابر بھی اس کو ٹینشن یا پرابلم یا دقت نہیں ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 3 میں پوچھا گیا ہے مرزا غالب کے والد اور والدہ یعنی ابا اور امی کا نام کیا تھا؟ تو جواب ہوگا مرزا غالب کے والد کا نام عبداللہ بیگ خان اور والدہ یعنی امی کا نام عزت النساء بیگم تھا۔ سوال نمبر 4 میں پوچھا گیا ہے غالب کی شادی کس سے ہوئی؟ تو جواب ہوگا غالب کی شادی لوہارو خاندان کے نواب الہی بخش کی بیٹی امراؤ بیگم سے ہوئی تھی۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 5 میں پوچھا گیا ہے غالب کی وفات کب ہوئی؟ تو جواب ہوگا غالب کی وفات یعنی انتقال سن 1869 میں ہوئی۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 6 میں پوچھا گیا ہے غالب نے اردو کے علاوہ کس زبان میں شاعری کی؟ تو جواب ہوگا غالب نے اردو کے علاوہ فارسی زبان میں شاعری کی۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 7 میں پوچھا گیا ہے غالب کی کسی 2 فارسی تصنیف کا نام لکھیں۔ تو جواب ہوگا مہر نیم روز اور درفشکا کاویانی غالب کی فارسی تصانیف ہیں۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 8 میں پوچھا گیا ہے شاعر کے روتے رہنے سے کیا ہوگا؟ تو جواب ہوگا شاعر کے روتے رہنے سے بستیاں ویران ہو جائیں گی، یعنی اگر شاعر روتے رہیں گے تو کیا ہے ان کی آہ سے، ان کی دکھ سے، غمی سے کیا وہ بستی کیا ہے ویران ہو جائیں گی، کیونکہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی آر نہیں ہوتا ہے، پردہ نہیں ہوتا ہے، ڈائریکٹ مظلوم کی جو زبان سے ہو، حال سے ہو یا قال سے ہو یا ان کی ذہن و دماغ میں جو بھی آپ کے
بارے میں یعنی اس گاؤں کے بارے میں ذرہ برابر بھی کوئی دکھ ہوگا، اگر وہ اللہ کے حضور میں اپنے ہاتھ کو اٹھا لے گا تو کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو ناقبول کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ کہاوت ہے، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ یعنی مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ سوال نمبر 9 میں ہے، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام میں کیا نسبت ہے، کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے؟ تو جواب ہوگا یعقوب اور یوسف علیہ السلام میں باپ بیٹے کی نسبت ہے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 10 میں پوچھا گیا ہے، دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، یہ بات شاعر نے کس سے کہی؟ تو جواب ہوگا غالب نے یہ بات شاہ سے کہی، یعنی بادشاہ سے یہ بات کہی تھی کہ دائم پڑا ہوا ہم تیرے در پر نہیں ہوں، میں تو کبھی آج یہاں ہوں، کہیں کل کہیں اور رہوں گا، میں ہمیشہ آپ کے در پہ رہنے والا نہیں ہوں۔ سوال نمبر 11 میں ہے اسٹوڈنٹ، شاعر کو کون مٹانا چاہتا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا شاعر کو زمانہ مٹانا چاہتا ہے، کہ زمانے نے شاعر سے ایسی بغاوت کر لی کہ زمانہ انہیں کیا مٹانا چاہتا ہے۔ زمانہ سے مراد زمانے کے اندر رہنے والے لوگ، اسے کیا ہے، شاعر کو مٹانا چاہتا ہے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 12 میں پوچھا گیا ہے، غالب کو کون لوگ نہیں جانتے ہیں؟ تو جواب ہوگا غالب کو عزیز لوگ نہیں جانتے ہیں، جو عزیز لوگ ہیں، معزز ہیں، کیا وہ غالب کو نہیں جانتے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 13 میں پوچھا گیا ہے، وہ دن گئے کہہ کر شاعر کیا بتانا چاہتا ہے؟ تو جواب ہوگا وہ دن گئے کہہ کر شاعر اپنے نوکر نہیں ہونے کی بات بتانا چاہتا ہے، کہ پہلے تو ہم آپ کے دربار میں کیا ہے، چاپلوسی کرتے تھے، آپ کے دربار میں ہم نوکری کرتے تھے، آپ کے آگے پیچھے کرتے تھے، لیکن یکساں انسان ہمیشہ یکساں نہیں رہتا ہے، جس طریقے سے رات اور دن بدلتے رہتا ہے، اسی طریقے سے انسان کی حالات بدلتے رہتا ہے، بدلتے رہتا ہے۔ کل کوئی انسان بچہ تھا تو کچھ دن کے بعد جوان ہو جائے گا، کل کوئی غریب تھا تو آئندہ وہ امیر ہو جائے گا، کل کوئی امیر تھا تو آئندہ کیا ہے، وہ غریب ہو جائے گا۔ انہیں اللہ کے خزانے میں حالات کے بدلنے کا کوئی کیا شمار نہیں ہے، کب اللہ تعالیٰ کسے بدل دے تو ایسا نہیں ہے۔ اسی وجہ شاعر بادشاہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ دن گیا کہ جس طریقے سے ہم آپ کے دربار میں نوکری کرتے تھے، آج یہ بات نہیں رہی، آج میرے بھی دربار میں بہت سارے نوکر کام کر رہے ہیں۔ چلیے سوال نمبر 14 میں ہے، غالب نے وظیفہ خوار کس کو کہا ہے؟ یعنی غالب نے وظیفہ خور کیا ہے، اپنے آپ کو کہا ہے، کہ پہلے کیا ہے، وہ وظیفہ کیا بادشاہ کے دربار سے لیا کرتے تھے، لیکن اب وہ کیا ہے، اب وہ وظیفہ بادشاہ کے یعنی شاہی دربار سے نہیں لیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 15 میں پوچھا گیا ہے، چمن میں کس کے جانے سے دبستہ کھل گیا؟ چمن میں غالب کے، جواب ہوگا کہ چمن میں غالب کے جانے سے کیا ہے، دبستہ یعنی کیا ہے، پھول کیا چٹکنے لگا، کھل گیا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 16 میں ہے، موحد کسے کہتے ہیں؟ تو جواب ہوگا خدا کو ایک ماننے والوں کو موحد کہتے ہیں، اسی سے کیا ہے، توحید ہے، یعنی توحید سے، اور موحد یعنی اس میں فاعل ہے، اس کے معنی ہوتا ہے خدا کو ایک ماننے والا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، چیپٹر نمبر 7، اس میں پوچھا گیا ہے یگانہ چنگیزی۔ سوال نمبر 1 میں ہے، یگانہ چنگیزی کی کسی ایک کتاب کا نام لکھیے۔ تو جواب ہوگا یگانہ چنگیزی کی ایک کتاب کا نام آیت وجدانی ہے۔ سوال نمبر 2 میں ہے اسٹوڈنٹ، یگانہ چنگیزی کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ تو آپ کا جواب ہوگا یگانہ چنگیزی کی وفات یعنی انتقال سن 1956 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوئی۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 3 میں پوچھا گیا ہے یگانہ چنگیزی کا پورا نام کیا تھا؟ تو جواب ہوگا یگانہ چنگیزی کا پورا نام مرزا واجد حسین یاس یگانہ چنگیزی تھا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 4 میں پوچھا گیا ہے یگانہ چنگیزی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو جواب ہوگا یگانہ چنگیزی کی پیدائش سن 1884
ईस्वी को पटना सिटी के मोहल्ला मुगलपुरा में हुई। सवाल नंबर 5 में स्टूडेंट पूछा गया है यगाना चंगेजी के वालिद का नाम क्या था? तो जवाब होगा यगाना चंगेजी के वालिद का नाम मिर्ज़ा गुलाम हसन उर्फ मिर्ज़ा प्यारे साहब था। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है यगाना चंगेजी की जिंदगी का बेशतर यानी ज़्यादातर हिस्सा कहाँ गुजरा? तो जवाब होगा यगाना चंगेजी की जिंदगी का बेशतर हिस्सा यानी अक्सर हिस्सा लखनऊ में गुजरा। सवाल नंबर 7 में है यानी आज का क्वेश्चन नंबर यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 यगाना के क्या माना है? तो जवाब होगा यगाना के माना अजूबा और यकता के हैं। सवाल नंबर 8 जो आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसके अंदर पूछा गया है यगाना चंगेजी पहले क्या तखल्लुस करते थे? तो जवाब होगा यगाना चंगेजी पहले यास तखल्लुस करते थे। तो स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास। स्टूडेंट इस क्लास को अगर आपको अच्छा लगे तो ये क्लास आप अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनको तलकीन करें कि वह इस चैनल से जुड़ें, यानी उसको इन चैनल से जुड़ने की तलकीन करें। अगर कोई नए स्टूडेंट या आपका दोस्त हो तो वह ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। स्टूडेंट आपके सौगात, आपके पैगाम, आपके आगे बढ़ने के लिए मैंने आप हजरात के लिए टेलीग्राम पर उर्दू विथ MH के नाम से एक ग्रुप बनाया हूँ। उसके अंदर आप जाएंगे, मैं उसका लिंक हर वीडियो में दे दिया हूँ। आप वहाँ जाकर आसानी से PDF देख सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट फिर मिलेंगे आइंदा यानी आने वाले वीडियो में। आज तक यहीं तक।